السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈینٹس۔ چیپٹر 1 کا پورا چیپٹر، اس کے جو چیپٹر کے اندر سے شارٹ کوسچن آتے ہیں، لانگ کوسچن آتے ہیں، ایم سی کیوز آتے ہیں، سارا مارک کر کے ہم نے سمجھا کے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں بیٹا۔ اس کے آپ کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے پورے چیپٹر کے اندر، جو بورڈ کے لیے ایسے ایم سی کیو شارٹ لانگ وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بیٹا ہم ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بائیولوجی کی کون سی شاخ سیلز کی ساخت اور افعال کا مطالعہ کرتی ہے؟ آپ لوگوں نے بائیولوجی کی شاخیں پڑھی ہوں گی، ان میں سے ایک شاخ تھی جس میں لکھا تھا کہ یہ شاخ سیلز کی ساخت اور افعال کا مطالعہ کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ کون سی شاخ تھی؟ وہ شاخ تھی سائٹالوجی، جو الف ہے سائٹالوجی، یہ ایسی شاخ تھی جو سیلز کی ساخت اور افعال کا مطالعہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں مائکرو بایولوجی، ایکالوجی، ہسٹالوجی، یہ علیحدہ شاخیں تھیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا درست جواب ہے وہ ہے الف سائٹالوجی۔ دوسرا سوال ہے، جانداروں میں وراثت اور تغیرات کا مطالعہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ایسی شاخ تھی جس میں ہم نے وراثت اور تغیرات کے بارے میں بات کی تھی۔ تغیرات مطلب تبدیلیاں، تو وراثت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے کون سی شاخ میں بات کی تھی؟ ہم نے بات کی تھی جینیٹکس۔ آپشن بے پہ ہے جو جینیٹکس، یہ اس کا درست جواب ہے کہ جانداروں میں وراثت اور تغیرات کا مطالعہ جس برانچ میں، جس شاخ میں کیا جاتا ہے وہ شاخ جینیٹکس کہلاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد تیسرا جو معروضی کا سوال ہے وہ یہ ہے، بیکٹیریا کے ذریعے بنائی گئی انسولین کس تکنیک کی مثال ہے؟ اب یہ انہوں نے مثال دی ہے، پہلے دو میں انہوں نے تعریفیں بتائی تھیں، یعنی کہ تعریف بتائی تھی اور ہم نے اس کو آگے بتانا تھا کہ یہ کون سی شاخ ہے۔ اس میں اس نے تعریف نہیں بتائی، اس میں اس نے صرف مثال بتائی ہے کہ بیکٹیریا کے ذریعے بنائی گئی انسولین۔ اب ہم اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا خوردبینی جاندار ہے، مائکروسکوپک جاندار ہے، جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور انسولین بنائی جا رہی ہے۔ انسولین کیا ہے؟ ایک دوا ہے، ایک میڈیسن ہے جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک ایسی شاخ بھی پڑھی تھی جس میں ہم کہتے تھے کہ جانداروں کا استعمال کر کے، خوردبینی جانداروں کا استعمال کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی چیز بنانا، اس کو کہتے تھے ہم بائیو ٹیکنالوجی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا بائیو ٹیکنالوجی کی جو شاخ تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جانداروں کا استعمال کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی میڈیسن تیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی مثال ہے کہ بیکٹیریا استعمال کیا جا رہا ہے اور انسولین بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ کس تکنیک کی مثال ہے؟ یہ تکنیک کہلاتی ہے بائیو ٹیکنالوجی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اسٹوڈنٹس دیکھیں، اگلا ہمارا سوال ہے، دل خون پمپ کرتا ہے، یہ دل کا کام ہوتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ خون کو پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں آرٹریز کے ذریعے خون کو بھیجتا ہے۔ معدہ کیا کرتا ہے؟ معدہ کھانا ہضم کرتا ہے، جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں معدے کے اندر جا کر وہ ہضم ہوتی ہے۔ گردے فضلہ نکالتے ہیں، یعنی کہ جتنا بھی ہمارے جسم کا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے، ناکارہ مادہ ہوتا ہے، اس کو گردے کیا کرتے ہیں؟ جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بیان کہاں سے آیا؟ یعنی کہ یہ کون سی شاخ کی مثالیں ہیں؟ دل کا خون کو پمپ کرنا، معدے کا کھانے کو ہضم کرنا، گردے کا فضلہ کو باہر نکالنا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ کیا چیز ہیں؟ یہ کہ ہم افعال پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دل کا کام پڑھ رہے ہیں، معدے کا کیا کام ہے، گردے کا کیا کام ہے۔ تو جو ہم افعال پڑھتے تھے وہ افعال ہم کس چیز میں پڑھتے تھے؟ وہ افعال ہم پڑھتے تھے فزیالوجی میں۔ سمجھ آ گئی کہ جو ہم فزیالوجی پڑھتے تھے، بایولوجی کی ایسی شاخ تھی جس میں ہم مختلف آرگنز کا افعال کے بارے میں پڑھتے تھے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے فزیالوجی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگلا سوال ہے، بایولوجی کی کون سی شاخ میں جانداروں کی گروہ بندی یعنی کہ کلاسیفیکیشن کا مطالعہ شامل ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ شاخ بھی پڑھی ہوئی ہے کہ جانداروں کی گروہ بندی یعنی کہ ان کے گروپس بنا دینا، ان کو کلاسیفائی کرنا، کلاسز بنانا۔ جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک جانداروں کے ڈفرینٹ گروپس بن جاتے ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، جینس ہوتا ہے، اسپیشی ہوتی ہے، اسی طرح کلاس ہوتی ہے۔ تو کون سی یہ شاخ تھی جس میں یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ شاخ تھی ٹیکسانومی۔ ٹیکسانومی ایک ایسی شاخ ہوتی ہے جس میں جانداروں کی گروہ بندی یا کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟
اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگلا جو MCQ ہے، اگلا معروضی کا سوال یہ ہے، ہائپوتھیسس بنانے اور تجربات کے درمیان کون سا مرحلہ آتا ہے؟ اسٹوڈنٹس ہم نے جو آخری میں لیکچر پڑھے تھے اس میں ہم نے جو تجربات کیے تھے، جو بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے طریقے پڑھے تھے، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے وہ کون سے تھے؟ ان میں 5 سٹیپس تھے یا 6، وہ کون سے تھے؟ ہم سب سے پہلے مشاہدہ کرتے تھے، مشاہدہ کے بعد ہائپوتھیسس کرتے تھے، پھر ڈیڈکشن کرتے تھے، ڈیڈکشن کے بعد تجربات کرتے تھے، پھر ہم کیا کرتے تھے؟ اس کا نتیجہ نکالتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اس نے ہائپوتھیسس بھی بتا دیا، ہائپوتھیسس بن گیا، اور ہائپوتھیسس کے بعد اس نے کہا ہے تجربات، یہ 2 باتیں بتا دی، ان کے درمیان کون سی چیز آتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس ہائپوتھیسس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں ڈیڈکشن ہوتی تھی، ڈیڈکشن کے بعد تجربہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر ہم آپشن ڈیڈکشن کا دیکھیں گے، ڈیڈکشن کا آپشن کہاں موجود ہے؟ پہلے نمبر پر موجود ہے، تو ڈیڈکشن والا آپشن درست ہوگا، یعنی کہ اس MCQ کا جو جواب ہے وہ ہے ڈیڈکشن بنانا، یعنی ہائپوتھیسس بنانے اور تجربات کرنے کے درمیان جو مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیڈکشن بنانا۔ اسٹوڈنٹس اگلا جو MCQ ہے وہ یہ ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سے سائنسی طریقہ کار کی خصوصیت نہیں ہے؟ یعنی کہ سائنسی طریقہ کار جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو سائنسی طریقہ کار میں شامل نہیں ہوتی، یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی بات شامل ہے۔ اچھا، ایسے بہت سے MCQs ہوتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ یہاں پر غلط پہ وہ نشان لگا دیتے ہیں۔ جیسے یہ اس کا پہلا آپشن ہے کہ یہ شواہد پر انحصار کرتا ہے، یہ بات درست ہے، ہم نے یہ بات نہیں دیکھنی، ہم نے وہ بات دیکھنی ہے کہ جو بات یہاں شامل نہیں ہے، جو یہاں خصوصیت نہیں ہے، تو ہم نے وہ بات دیکھنی ہے جو یہاں غلط لکھی ہوگی۔ تو دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ شواہد پر انحصار کرتا ہے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، یہ یہاں پر نہیں آئے گی، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں ہائپوتھیسس تیار کرنا شامل ہے، تو یہ بات بھی درست ہے، یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ خصوصیت بھی شامل ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہائپوتھیسس ہمیشہ درست ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ اس میں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو چوتھا آپشن ہے یہ بھی درست ہے کہ اس میں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا آپشن ہے یہ غلط ہے کہ ہائپوتھیسس ہمیشہ درست ثابت ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ہائپوتھیسس درست بھی ثابت ہو سکتا ہے، غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، ہم لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا تھا۔ تو ہائپوتھیسس ہمیشہ درست ثابت ہوگا، یہ ایک سائنسی طریقہ کار کی خصوصیت نہیں ہے، باقی تینوں خصوصیات سائنسی طریقہ کار کی ہیں، یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ہائپوتھیسس ہمیشہ درست ثابت ہوگا، تو آپ لوگوں نے اس آپشن کو صحیح کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس اگلا سوال ہے، سائنسی طریقہ کار کے اقدامات کی صحیح ترتیب، کہ صحیح ترتیب کون سی تھی؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے اس کی مثالیں بھی پڑھی تھی کہ سب سے پہلے ہم مشاہدات کرتے ہیں، مشاہدات کے بعد ہائپوتھیسس، ہائپوتھیسس کے بعد ڈیڈکشن کرتے ہیں، اور پھر تجربات بناتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے درست آپشن وہ ہے آپشن نمبر الف، مشاہدات، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن اور تجربات۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں مشاہدات، ہائپوتھیسس، قانون، تھیوری، ہائپوتھیسس کے بعد قانون بن گیا، غلط ہے، تھیوری قانون سے پہلے ہوتی ہے۔ اس طرح دیکھیں ہائپوتھیسس کے بعد مشاہدات ہو رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہاں قانون کے بعد تھیوری آ رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سارا ہی الٹا لکھا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو الف آپشن ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، یہ اس کا درست جواب ہے، مشاہدات، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، پھر اس کے بعد تجربات۔ اسٹوڈنٹس اگلا سوال ہے، جو لوگ دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے تھے انہیں ملیریا ہونے کا امکان کم کیوں تھا؟ یہ ہم نے سب سے آخری والی مثال دیکھی تھی، آخری لیکچر جو تھا اس میں یہ ہم نے لانگ کویشچن کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ لانگ کویشچن نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس چیپٹر کا جو آخری لانگ کویشچن ہے وہ یہاں پر اپلوڈ ہوا پڑا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے تھے، یہ ہم نے مشاہدہ کیا تھا، ان میں جو ملیریا اس کے امکان کم تھے۔ تو کم کیوں تھے؟ پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں دھواں ان کے خون میں موجود پلازموڈیم کو مار دیتا ہے، ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، کیا یہ وجہ درست ہے؟ آگ درجہ حرارت بڑھاتی ہے اور پلازموڈیم ہوا میں مر جاتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ مچھر دھوئیں کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ دور بھاگ جاتے ہیں، یا دھواں مچھروں میں موجود پلازموڈیم کو مار دیتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 3 جیم، جو آپشن ہے یہ درست ہے کہ مچھر دھوئیں کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ والے جو آپشن لکھے ہوئے ہیں یہ غلط لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس مشاہدے میں یہ ثابت کیا تھا اس سائنسی طریقہ کار میں کہ جو ملیریا ہے وہ مچھروں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو یہاں یہ بات درست ہے کہ مچھر جو ہے دھوئیں کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ دور بھاگ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ دھوئیں کے قریب سوتے تھے، دھوئیں والی آگ کے قریب، ان کو ملیریا کا امکان بہت کم تھا یا ان کو ملیریا نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے آپشن جیم درست ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس 10واں سوال ہے، سائنسی طریقہ کار میں تجربات بہت اہم ہیں کیونکہ ایک محقق کیا کرتا ہے؟ محقق مثلاً تحقیق کرنے والا، ایک سائنسدان جو سائنسی طریقہ کار کو حل کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ صحیح نتائج حاصل کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹس ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی بھی سائنسی طریقہ کار ہو تو ہمیشہ صحیح نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، کبھی نتائج غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد
بہت سارا ہائپوتھیسس کو غلط ثابت کرتا ہے اور کچھ ہائپوتھیسس کو صحیح ثابت کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ہائپوتھیسس کو ثابت کرے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا، ہائپوتھیسس ثابت ہو بھی سکتے ہیں، ہائپوتھیسس ثابت نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کے بعد تجربہ گاہ میں کام کرنے کا موقع حاصل کرتا ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ محقق کیا کرتا ہے، آپشن جو بے ہے یہ درست ہے کہ بہت سارے ہائپوتھیسس کو غلط ثابت کرتا ہے اور کچھ ہائپوتھیسس کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپشن بے درست تھا۔ تو آپ لوگوں نے جو بات دیکھنی ہوتی ہے معروضی سوالات میں، آپ لوگوں نے چاروں آپشن پڑھنے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ایک آپشن آپ کو پہلا درست لگے ہے تو اسی کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی وہ دو آپشن صحیح دے دیتا ہے اور تیسرا آپشن میں یہ لکھتا ہے کہ الف اور بے جیم، یا الف اور بے دونوں، یا کبھی تین صحیح لکھ کر کہتا ہے کہ مندرجہ بالا تمام، تو وہاں سارے بھی درست ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ پہلا آپشن آپ لوگوں کو صحیح لگے اسی کو سلیکٹ کر دیا۔ سب سے پہلے چاروں آپشنز پڑھنے ہیں، ان میں سے جو آپ کو سب سے صحیح لگتا ہے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہم نے یہ چار آپشن پڑھے ہیں تو اس میں یہ ہمیں سب سے درست لگا ہے تو ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو امید ہے آپ لوگوں کو MCQs کلیئر ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہیں مختصر جوابات لکھیں، تو یہ ہم لوگوں نے آلریڈی اپنے لیکچرز میں کر لیے ہیں۔ جتنے بھی مختصر یہ سوالات ہیں یہ ہم نے پہلے کر بھی لیے، اور اسٹوڈنٹس ان کے جو امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں، جو اہم سوال پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہیں، جو پیپر میں آنے ہیں، وہ بک سے ہی آنے ہیں۔ یہ آپ اسٹوڈنٹ یہاں پر صرف 6 سوال لکھیں، جبکہ بک سے بہت زیادہ سوال شارٹ کویسچن موجود ہیں۔ ایک لیکچر میں ہم 5 6 7 8 سوال بتا دیتے تھے کہ یہ شارٹ کویسچن ہے، کبھی پورا لیکچر بھی شارٹ کویسچن پہ ہوتا تھا۔ تو شارٹ کویسچن اس چیپٹر میں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر صرف 6 لکھیں تو آپ لوگوں نے صرف یہ 6 نہیں کرنے، بلکہ یہ جو 6 لکھے ہیں یہ بھی ہم نے سارے کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ساری بک جو سارا چیپٹر تھا وہ مارک کر دیے ہیں کہ یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ شارٹ کویسچن نہیں ہے، یہ MCQ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ بایولوجی کے شارٹ کویسچن بک سے ہی کرنے ہیں، کیونکہ بایولوجی کا شارٹ کویسچن کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی باکس سے آ سکتا ہے، کوئی بالکل سادہ ترین سوال آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو شارٹ کویسچن ہیں میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں، یہ شارٹ کویسچن بھی ہم نے لیکچر میں پہلے سے آلریڈی کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے کروا دیے ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اسی بک پر نہیں رہنا، صرف سوالوں کو نہیں دیکھنا کہ صرف یہ سوال آپ 6 کر کے آپ پاس ہو جائیں گے، اچھے نمبر لے سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو پورے چیپٹر سے ہی کویسچن کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے آلریڈی جتنے بھی لیکچر دیے ہیں سب میں شارٹ کویسچنز نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا دیا کہ یہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہاں پر جو تفصیلی جوابات لکھیں، یہ سوال ہیں یہاں پر 7 لکھے ہیں، تو یہ 7 کے 7 سوال بھی ہم نے سارے آپ آلریڈی لیکچر میں 1 بائی 1 کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم ہر لیکچر میں ایک لانگ کویسچن کر دیتے تھے، تو وہ بھی ہم نے لیکچر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اب دوبارہ سے ہم یہ لانگ کویسچن یہاں اپلوڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی اب ایک لانگ کویسچن پہ کافی ٹائم لگتا ہے، مثال ہوتی ہے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کا لیکچر لگ سکتا ہے، تو ہم دوبارہ سے اب 7 لیکچر ایک لانگ کویسچن پہ بنائیں تو ایسا لیکچر بھی ریپیٹ ہوں گے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ لانگ کویسچن بھی آلریڈی پچھلے لیکچرز میں کور کر لیے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو MCQ ہیں یہ بک سے آج ہم نے کروا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو MCQs تھے اسٹوڈنٹس، جب ہم لیکچر کرواتے تھے تو اس میں ہم ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ یہ MCQ آ سکتا ہے۔ یہ MCQs بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں، بک والے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہم نے لیکچرز میں دیے ہیں جو چیپٹر کے اندر سے تھے وہاں سے بھی کرنے ہیں۔ اسی طرح شارٹ کویسچن یہ والے سارے ہم نے آلریڈی کروا لیے ہیں، آپ لوگوں نے وہ لیکچر سے کر لینے ہیں، اور جو لانگ کویسچن ہیں یہ ہم نے ایک ایک کر کے ہر لانگ کویسچن کیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، یہ جتنے بھی لانگ کویسچن ہیں ہم نے سارے ہی 1 سے لے کر 7 تک، یہ جو لاسٹ ہے جیسے روز کے تجربات یہ آخری ہم نے کیا تھا، بالکل لاسٹ لیکچر اس پہ تھا۔ اس کے بعد ملیریا کی وجہ میں یہ سائنسدانوں کے کام یہ بھی ہم نے لاسٹ میں کیا ہے، سائنسی مسئلے کا علیحدہ سے ہم نے کیا تھا، تو یہ سارے ہم نے علیحدہ سے ایک ایک کر کے کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا، یہ سارے لیکچرز آپ کے لیے موجود ہیں، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا تھا MCQs کے لیے، تو وہ ہم نے کروا دی ہیں، اور شارٹ لانگ کا آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کیا آپ نے یہ سارے کروا لیے ہیں یا یہ رہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے یہ سارے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ سارے لیکچرز دیکھ لینے ہیں، یہاں سے آپ کو شارٹ کویسچن بک والے بھی اور اس کے ایکسٹرا بھی جو پیپر میں آتے ہیں مل جائیں گے، اور لانگ کویسچن بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جہاں پر لیکچر ہم ختم کرتے ہیں، تو یہ چیپٹر بھی یہاں پر اینڈ ہو گیا ہے۔ اس کے سارے لیکچرز 1 سے لے کر اینڈ تک ہم نے کر لیے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ YouTube چینل پر مل بھی جائیں گے، آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے سارے لیکچر میں۔ کوئی بھی آپ کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔
اس پورے چیپٹر کا بھی آپ لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔